ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم ان پٹ ایونٹس ڈسکس کر رہے تھے، کی بورڈ ایونٹس، ماؤس ایونٹس اور اسٹائلس کو ہم نے صرف ٹچ کر کے اور ملٹی ٹچ ایونٹس کو انٹروڈیوس کیا تھا. اور ایونٹس کا جو انفراسٹرکچر WPF میں ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آن ٹاپ آف جو .NET ایونٹس ہیں WPF پرووائڈس راؤٹیڈ ایونٹس. اینڈ وٹ ڈز راؤٹیڈ ایونٹس ایڈ؟ جسٹ لائک جیسے ڈپینڈنسی پراپرٹیز تھیں which have an understanding of your elementary جو یوزر انٹرفیس میں ایلیمنٹس ہیں اور ان کی ایک ہائرارکی ہے پیرنٹ اور چائلڈ ایلیمنٹس کی. ڈپینڈنسی پراپرٹیز آر اویئر آف دیم اور ان کے درمیان پراپرٹی ویلیوز انہیریٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سے راؤٹیڈ ایونٹس کو ایلیمنٹری کا پتہ ہے. تو WPF بیسیکلی انٹرفیس ڈیزائن کے لیے ہے مینلی، اور انٹرفیس ڈیزائن میں آپ کے پاس ایک ایلیمنٹری بنتا ہے کہ آپ کے پاس پیرنٹ ایلیمنٹس ہیں، چائلڈ ایلیمنٹس ہیں اور اسکرین پہ وہ کنٹرولز آرگنائزڈ ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایونٹس اور پراپرٹیز کے اوپر جو .NET کے ایونٹس پراپرٹیز کے اوپر WPF کے ورژنس ہیں وچ از ڈپینڈنسی پراپرٹیز جو ڈپینڈنسی آبجیکٹ ڈیرائیوڈ کلاسز میں ہیں، یا راؤٹیڈ ایونٹس جو UI ایلیمنٹ ڈیرائیوڈ کلاسز میں ہیں. یہ دونوں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ اس UI ایلیمنٹ ٹری کی اویئرنیس. تو راؤٹیڈ ایونٹس کیا ایڈ کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ ایونٹس ببل اپ کر سکیں یا ٹنل ڈاؤن کر سکیں. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بائی کنونشن WPF میں ہر ایونٹ کے موسٹ ایونٹس کے کورسپونڈنگ ایک پریویو ورژن ہے. یعنی ماؤس موو ہوتا ہے تو ایک پریویو ماؤس موو کا ایونٹ آتا ہے، اور پریویو ماؤس موو کا ایونٹ روٹ سے ٹنل ہو کے اس سورس ایلیمنٹ تک آتا ہے جس پہ وہ ایکچولی جو ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ موو ہوا ہے. اور ونس اگر اسے کوئی کینسل نہیں کرتا اور کنونشنلی کوئی ایلیمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لے گا، صرف وہ پریمپٹیولی اس ایونٹ کو کینسل کر سکتا ہے. جس کی ہم نے اگزامپل لی تھی کہ اگر کوئی ٹیکسٹ باکس ہے جس میں ہم ان پٹ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک ایونٹ کو پہلے ہی کینسل کر دینا چاہتے ہیں، یہ کی اسٹروک پاس ہی نہ ہو، تو اس کے لیے پریویو ورژنس ہیں. اور اس کے بعد ریئل ایونٹ ماؤس موو ببل اپ ہو کے روٹ ایلیمنٹ تک جاتا ہے. ٹنلنگ یا ببلنگ میں کوئی بھی ایلیمنٹ ایونٹ کو ہینڈلڈ مارک کر سکتا ہے اور وہ فردر باقی ایلیمنٹس اسے پروسیس نہیں کریں گے. یہ سارا بیہیویئر ہمیں WPF کے یہ جو راؤٹیڈ ایونٹس ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں. پھر ان پرٹیکولر ہم نے کی بورڈ اور ماؤس کے ایونٹس دیکھے، اور ان ایونٹس میں ہم نے دو کنسیپٹس ڈسکس کیے. کی بورڈ ایونٹس کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کے پاس فوکس ہو. تو ہم نے کی بورڈ فوکس کا کنسیپٹ ڈسکس کیا. جو ایلیمنٹ بھی اپنی فوکسیبل پراپرٹی ٹرو کرے اس پہ فوکس جا سکتا ہے. نارمل یوزر انٹرفیسز میں آپ فوکس کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ یوزلی بلنکنگ کرسر ہوگا یا ڈاٹڈ ریکٹینگل ہوگا آپ کے بٹن کے اوپر اور وہ ٹیب سے موو کر سکتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ یو سی فوکس، اور دیٹ از ہاؤ ڈفرینٹ ایلیمنٹس رینڈر فوکس. یعنی جب کسی بٹن کے پاس فوکس آتا ہے تو وہ اپنی رینڈرنگ کیسے چینج کرتا ہے، اپنا لے آؤٹ کیسے چینج کرتا ہے، یہ بٹن کے کنٹرول میں ہے. بٹ WPF یہ سپورٹ دے رہی ہے کہ اس کی ایک فوکسیبل پراپرٹی یا کرنٹ فوکس پراپرٹی سیٹ ہو سکے. سیم کنسیپٹ ماؤس ایونٹس میں کیا تھا؟ ہٹ ٹیسٹ. ہٹ ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر ماؤس کلک کس ایریا میں جائے. تو جو ٹاپ موسٹ ایریا ہٹ ٹیسٹ کے لیے اویلیبل ہے، ہٹ ٹیسٹ کے لیے کیسے اویلیبل نہیں ہوگا؟ لیٹ سے اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ ایریا ہے یا کسی کا بیک گراؤنڈ نل برش سے سیٹ ہوا ہے، اس کی ہم نے کنکریٹ ایگزامپلس دی تھیں کہ کس کیس میں وہ ہٹ ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور کس کیس میں نہیں کرے گا. تو وہ سارے کیسز میں ہٹ ٹیسٹ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ماؤس موو کا ایونٹ کدھر جانا ہے. اگر کوئی ایلیمنٹ ماؤس کو اپنے پاس یعنی اس کے ایونٹ اسٹل ریسیو کرنا چاہتا ہے ایون دو کہ وہ ہٹ ٹیسٹ ایریا میں نہیں آتا، تو وہ ماؤس کو کیپچر کر سکتا ہے. تو ماؤس کے کنٹیکسٹ میں ہم نے ایک ہٹ ٹیسٹ کا کنسیپٹ ڈسکس کیا اور ایک کیپچر کا. پھر ہم آئے ملٹی ٹچ ایونٹس پہ. اور ملٹی ٹچ ایونٹس میں ماؤس سے کیا ڈفرینٹ ہے؟ ایک تو یہ کہ اب آپ کے پاس سارٹ آف ملٹیپل پوائنٹرز ہیں. یعنی ملٹی ٹچ کیا ہے؟ آپ کی ڈفرینٹ فنگرز سے ملٹیپل فنگرز سے سائملٹینیسلی ڈیوائس کو ٹچ کر رہے ہیں. جیسے آپ آئی فون یا اینڈرائڈ فونس کو یا ٹیبلیٹس کو، ٹچ ٹیبلیٹس کو، یا ایون ٹچ اسکرین والے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس کو یوز کر سکتے ہیں. یا نوٹ بکس جن کے جو اسکرال جو ان کا ٹچ پیڈ ایریا ہے وہ ملٹی ٹچ انیبلڈ ہے. بعض کیسز میں وہ صرف 2 سائملٹینیس ٹچ سپورٹ کرے گا، بعض میں 3 کرے گا، بٹ وہ ملٹی ٹچ ہے اگر وہ ایک سے زیادہ کر سکتا ہے. اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ ماؤس میں تو آپ کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ ماؤس کرسر کس پوائنٹ پہ ہے، ماؤس کرسر اسکرین سے اپ یا ڈاؤن نہیں ہوگا، جبکہ
ٹچ آپ کا اسکرین کو لیو کر سکتا ہے, اسکرین کو ٹچ کر سکتا ہے اور ٹچ کیے ہوئے موو کر سکتا ہے, پلس سائملٹینیسلی ملٹیپل فنگرز ٹچ کر سکتی ہیں. تو اس کی جو WPF ہمیں اے پی آئی کے تھرو دیتی ہے وہ ان ڈفرینٹ فنگرز کو ایز ڈفرینس ڈیوائس آئی ڈی دیتی ہے. تو اگر ہمیں ٹچ ڈاؤن کا یا ٹچ موو کا ایونٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ڈیوائس آئی ڈی ہوگی. تو اگر ہمارا لیٹ سے 5 فنگر سپورٹ کرتی ہے جو ہماری ٹچ ڈیوائس ہے, تو اگر میں 5 کی 5 فنگرز 1 بائی 1 اس پہ ٹچ کر دوں تو ان ساروں کو ڈفرینس ڈیوائس آئی ڈی ملے گی 0 1 2 3 4. اس کے بعد اگر میرے پاس کوئی بھی ماؤس موو کا ایونٹ آئے گا تو وہ پراپر ڈیوائس آئی ڈی سے ایسوسیٹڈ ہوگا. اسے آپ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ لیٹ سے میں ایک ڈرائنگ اپلیکیشن بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ ٹچ بیسڈ ڈرائنگ ہے, تو میں 5 فنگرز رکھ کے اگر اسکرین پہ موو کروں, میں چاہتا ہوں 5 لائنس ڈرا ہو جائیں. لیکن اگر آپ پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے اسے سوچیں تو 5 ٹچ ڈاؤنس کے بعد آپ کو جو موو ایونٹس آئے, اب آپ کو وہ 5 فنگرز کے موو ایونٹس اکٹھے آ رہے ہیں, اور آپ کو سم ہاؤ یہ ڈسٹنکشن چاہیے کہ جو آپ نے موو ایونٹ آیا ہے اس کو لائن کو اسکرین پہ کس سے کنیکٹ کریں, اور یہ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے ڈیوائس آئی ڈی سے. تو ڈیوائس آئی ڈی ڈزنٹ مین کہ آپ کی کوئی فزیکلی ڈفرینٹ ڈیوائسز ہو گئی ہیں, اٹ جسٹ مینس کہ آپ کی وہ ڈفرینٹ فنگرز کو ڈفرینٹ آئی ڈی سے ٹریک کر رہا ہے. پھر ان ایونٹس کے آن ٹاپ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور صرف ٹچ کیا تھا اس بات کو کہ دیر آر ہائر لیول ایونٹس جو سوائپ, روٹیشن, زومنگ ان آپریشن کو امپلیمنٹ کرنا ایزی بناتے ہیں. تو ہم جو یہ ملٹی ٹچ کے ایونٹس ہیں ان کی کچھ ایگزامپلس لیں گے. سب سے پہلی ایگزامپل میں ہم یہ بیسک ایونٹس یوز کریں گے, اور بیسیکلی ہم یہ بنائیں گے کہ ہم جو فنگرز ٹچ کریں, اگر ہماری نوٹ بک ملٹی ٹچ ہے اسے ٹچ کریں یا ٹیبلٹ پہ ڈائریکٹ ٹچ کریں, تو کورسپونڈنگ پوائنٹس پہ اسکرین پہ ہم فنگر پرنٹس کا امیج شو کر دیں گے. اٹس ناٹ اے ریئل فنگر پرنٹ آف کورس, مطلب ہم ایک امیج وہاں پہ شو کر دیں گے, اور جیسے جیسے وہ فنگرس موو کریں یا نئی پوائنٹ پہ ٹچ کریں وہ امیجز ساتھ موو ہوں. اور اس میں ہم یہ جو موومنٹ ہے بیسیکلی امیج کو پلیس کرنے کے بعد اس کو یوز کریں گے ٹرانسفارم کے تھرو. ہم ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم یوز کر کے اس امیج کو اپروپریٹ پوائنٹ پہ موو کریں گے. اور یہ ایبسولوٹ پوزیشننگ ہے, ہمیں کیا بیسٹ سوٹ کرتا ہے, ہمیں کینوس بیسٹ سوٹ کرتا ہے, تو ہم ایک کینوس کے اندر یہ کریں گے. اور پھر اگر ہم ٹچ اپ ہوتا ہے یعنی کسی پوائنٹ پہ ہم اسکرین چھوڑتے ہیں اس امیج کو ہم ریموو کر دیں گے, اور اگر ٹچ کرتے ہیں تو اس امیج کو ایڈ کر دیں گے. امیج ہم کیسے یوز کر رہے ہیں, امیج ہم اپنے ریسورسز میں سے یوز کر رہے ہیں, اور ریسورسز کو ہم ڈیٹیل میں لیٹر ڈسکس کریں گے. تو فار ناؤ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویژول اسٹوڈیو میں جو ریسورسز ہے بس اس میں ایک امیج ایڈ کر دیا اور اس کی آئی ڈی یہاں پہ یوز کریں گے. ریسورسز ریئلی ہوتے کیا ہیں, کیا ان کی پوری اے پی آئی ہے, یہ ہم لیٹر ڈسکس کریں گے. تو یہ فرسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ونڈو بنائی ہے اور اس کے اندر ایک کینوس رکھا ہے. کینوس کو ہم نے نیم کیا ہے تاکہ اسے کوڈ میں سے یوز کر سکیں, اور اس کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا ہے ہم نے گریڈینٹ بیک گراؤنڈ جسٹ فار فن آن یوزر انٹرفیس, دیٹس اٹ. ہم نے یہاں پہ کوئی ایونٹ ہینڈلر بھی ہک نہیں کیا, اور کیوں نہیں ہک کیا بٹ ہم اسٹل ایونٹس ہینڈل کریں گے, یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. اس کے کوڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ونڈو سے ڈیرائیو کلاس جو اپنی مین ونڈو ہے اس میں کنسٹرکٹر میں وہی انیشلائز کمپوننٹس ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایونٹس ہینڈل کیے آن ٹچ ڈاؤن, آن ٹچ موو اور آن ٹچ اپ کے. اور ان تینوں ایونٹس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. جس پوائنٹ پہ ٹچ ڈاؤن ہوا ہے اس پوائنٹ پہ سب سے پہلے ہم نے بیس ڈاٹ آن ٹچ ڈاؤن کال کیا ہے. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے ایونٹس ایکسپلیسٹلی ہک نہیں کیے, اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہم نے بیس کا یہ فنکشن کیوں کال کیا. اس کے بعد ہم نے یہ جو فنگر ٹریک ہو رہی ہے اسے کیپچر کیا ہے, اور یہ اگین کیپچر کرنے کا پرپز کیا ہے کہ اگر فنگر یوزر ڈاؤن کرتا ہے اور وہ موو کر کے ہمارے ایریا سے باہر لے جاتا ہے اور وہاں جا کے اپ کرتا ہے تو نارملی ہمیں وہ اپ ریسیو نہیں ہوگا جس طرح سے ماؤس میں نہیں ہوتا تھا. تو اگر ہم کیپچر کر لیں گے تو دیٹ مینس کہ اب ایونٹس ہمیں ہی آتے رہیں گے. مے بی فار ایگزامپل کبھی آپ کا اسکرال ویور بیسڈ ہوتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یوزر آپ کی فنگر سے کوئی چیز ڈریگ کر کے لے جا رہا ہے اور کارنر پہ لے گیا, تو بجائے اس کے کہ آپ کا کرسر یا جو بھی چیز ہے وہ اس ایریا سے باہر جائے, اکثر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیننگ ہونے لگ جائے اور اس اسکرال ونڈو کے اندر ہی آپ کا کنٹینٹ موو ہونے لگ جائے. جیسے آپ ورڈ میں اگر کچھ کاپی پیسٹ کر رہے ہوں
اور آپ اسکرول باٹم پہ لے جا کے اسے ہولڈ کریں تو آپ کی ونڈو اسکرول ہوتی جاتی ہے اس انٹینٹ کے ساتھ کہ شاید آپ نے نیچے کہیں جا کے پیسٹ کرنا ہو. تو اس لیے ہم نے اس کو کیپچر کر لیا, اور کیپچر ہم نے کرتے ہوئے اسے ڈیوائس آئی ڈی دی. ڈیوائس آئی ڈی اگین جس پرٹیکولر ڈیوائس کے لیے ٹچ ڈاؤن آیا, اور ڈیوائس سے کیا مراد ہے, جس فنگر کو اس وقت ٹریک کر رہا ہے, جس فنگر کے لیے اس نے اس وقت ٹچ ڈاؤن ایونٹ دیا ہے. اگر کوئی اور فنگر ساتھ ہی ٹچ ڈاؤن ہو جائے, سیکنڈ فنگر بیکاز اٹس ملٹی ٹچ, تو ایک اور آن ٹچ ڈاؤن ایونٹ آئے گا جس کی ڈیوائس آئی ڈی ڈفرینٹ ہوگی. اور انلیس کہ ہم اسے بھی کیپچر کریں, وہ والی فنگر اگر اسکرین سے باہر چلی جائے یا ہمارے ایریا سے باہر چلی جائے تو اس کا ٹچ اپ نہیں آئے گا. تو ہر فنگر سیپریٹلی ٹریک ہو رہی ہے, اور جس فنگر کو آپ کیپچر کریں گے اس فنگر کا آپ کو ٹچ اپ تک سارے ایونٹس آئیں گے, یعنی جہاں پہ بھی یوزر ماؤس موو کر کے لے جائے اور پھر ایونچولی ٹچ اپ کرے. ٹچ اپ مینس کہ وہ اسکرین کو لیو کرے, اس کا ٹچ ختم ہو جائے. اس میں ہم نے ایکچوئل کام کیا کیا, ہم نے ایک امیج لوڈ کیا, اور امیج فنگر پرنٹ میں ہمارے پاس ایک امیج آیا ہے. یہ کیسے لوڈ ہو رہا ہے, اگین ریسورسز سے لوڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ٹچ پوائنٹ گیٹ کیا. ہم نے اس فنکشن کی بات کی تھی کہ یہ جب جو ملٹی ٹچ کے ایونٹس آتے ہیں تو اس میں ایک ٹچ پوائنٹ ہوتا ہے, اور ٹچ پوائنٹ میں کافی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس کا پوائنٹ ہوتا ہے, اس کا ایون ٹچ سائز ہوتا ہے, کتنا بڑا ایریا ٹچ ہو رہا ہے, اس کی ایگزیکٹ باؤنڈس کیا ہیں, اور ایون یہ جو اس میں پوائنٹ لینا ہے, یہ ہم پوائنٹ یا اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں ٹچ کے, وہ ریلیٹیو ٹو اینی تھنگ آن اسکرین لے سکتے ہیں. تو اس کیس میں ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے ریلیٹیو ٹو کینوس, تو ہمارے لیے ایزیسٹ ہے کہ ہم اس سے ٹچ کے کوآرڈینیٹس بھی ریلیٹیو ٹو کینوس پوچھ لیں. اگر ہم نے اسکرین پہ کوئی آپریشن کرنا ہوتا, ہم یا نل پاس کرتے ہیں, ہمیں پوری اسکرین پہ اس کے کوآرڈینیٹس پتہ چل جاتے. اگر کوئی سب کنٹرول ہے, بٹن یا پوری ونڈو کے ریلیٹیو ہم نے لینا ہے تو ہم وہ پاس کرتے. لیکن یہاں پہ ہم نے اسے کینوس پاس کیا, اور ہم نے ای ڈاٹ گیٹ ٹچ پوائنٹ کیا, اور اس میں ہمارے پاس وہ ٹچ پوائنٹ آ گیا. اس کے بعد ہم نے جو یہ امیج یوز کیا ہے, یہ جو امیج لوڈ کیا ہے, اس امیج کا ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم سیٹ کیا. اور رینڈر ٹرانسفارم ہم کس پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسکرین پہ. تو ہم نے نیو ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم یوز کیا, اور ٹرانسلیٹ کتنا کرنا ہے, یہ جو ٹچ پوائنٹ ہے اس میں سے پوزیشن لینی ہے. اس میں اور بھی چیزیں ابھی میں نے بتایا, سائز ہے, باؤنڈس ہے, بٹ ہم نے پوزیشن لینی ہے, پوزیشن ایکس اور پوزیشن وائی. تو یہ چونکہ پوزیشن اٹ سیلف کینوس ریلیٹیو تھی, ہم نے ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم بھی اتنا ہی کیا. تو اگر یہ امیج اسکرین پہ اپیئر ہوگا تو یہ اسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ ٹچ ہوا ہے. اور یہ کیسے اپیئر ہوگا, اسے ہمیں کینوس ڈاٹ چلڈرن ڈاٹ ایڈ یعنی اس کے یو آئی ایلیمنٹس میں ایڈ کرنا ہوگا. لیکن اس ایڈ کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک اور کام کیا ہے. ہم اسے ایک, اگر آپ اسٹارٹ آف کلاس میں دیکھیں, ایک ہم نے ڈکشنری بنائی ہے, اور یہاں پہ ہم فنگر پرنٹس اور اس سے انڈیکس کر رہے ہیں ٹچ ڈیوائس سے, اور اس میں یہ امیج کا آبجیکٹ رکھ لیا ہے. یہ ہم نے کیوں کیا ہے کہ جب ہمیں ٹچ اپ کا ایونٹ آئے اس پوائنٹ پہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جس فنگر کے لیے ٹچ اپ ہوا ہے اس کے اگینسٹ ہم نے کیا امیج بنایا تھا, اور اسے اسکرین سے ختم کر سکیں. تاکہ آپ اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں, فنگر پرنٹ وہاں پہ اپیئر ہو, موو کرتے ہیں ساتھ ساتھ موو ہو, اور جیسے ہی اپ کرتے ہیں ساتھ ہی وہ غائب ہو جائے. تو وہ غائب ہونے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس فنگر کے کورسپونڈنگ کون سا امیج ہے. ایون آپ کو موو کے دوران پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ نے کون سا امیج موو کرنا ہے. اور یہ پاسبل کیوں ہوا, کیونکہ ہمیں یہ ڈیوائس آئی ڈی سے ڈفرینٹ فنگر سیپریٹلی ٹریک ہو رہی ہیں. تو ٹچ موو میں ہم کیا کر رہے ہیں, ٹچ موو میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں ٹچ موو کا ایونٹ آیا ہے اور ہم نے کیپچر کی ہوئی ہے وہ ڈیوائس, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہ کی ہو, کہ اگر ہمارے جو ایریا ہے اس سے باہر ماؤس ڈاؤن ہوا ہے اور کسی وجہ سے فنگر ہماری ایریا پہ سے ہوتی ہوئی گزر کے باہر جا رہی ہے, تو اس کیس میں ہم نے کیپچر نہیں کیا ہوگا, کیونکہ یاد رہے ہم نے کیپچر ٹچ ڈاؤن میں کیا تھا. اگر آپ کو پہلا ایونٹ ہی ٹچ موو آتا ہے تو ہم اسے اس کیس میں اگنور کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ فنگر پرنٹس کی ڈکشنری میں سے یہ فنگر پرنٹ ریٹریو کیا. کیسے ریٹریو کیا, انڈیکس کیا ڈیوائس آئی ڈی سے, ہمارے پاس یہ امیج آ گیا. اب ہم نے نیو ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم نہیں کرنی, کیونکہ فنگر کے رینڈر ٹرانسفارم میں آلریڈی ایک ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم پڑی ہے. تو ہم اسی کو فنگر پرنٹ ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم, اور چونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم ہے تو ہم نے ایز ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم کر کے اسے کاسٹ کر لیا. اور اس میں ہم نے اپنا ٹچ پوائنٹ گیٹ کیا, جو ماؤس کا اس وقت نئی پوزیشن ہے, جس پوائنٹ پہ اس وقت ماؤس ہے, یعنی آپ کے جو ٹچ فنگر ہے وہ کس پوائنٹ پہ ہے, اور اس کے نئے کوآرڈینیٹس ہم نے ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم کے کوآرڈینیٹ سیٹ کر دیے.
اور اس کے بعد جب وہ اسکرین ری رینڈر ہوگی آپ کا امیج نئی لوکیشن پہ ہوگا کیونکہ آپ نے اس کا ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم سیٹ کر دیا ہے. ٹچ اپ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیس کا ٹچ اپ کال کر رہے ہیں, کینوس ڈاٹ ریلیز کیپچر کر رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ماؤس کیپچر کیا تھا وہ اب نو لانگر کیپچرڈ ہو. اس کے بعد آپ کینوس ڈاٹ چلڈرن ڈاٹ ریموو کر رہے ہیں. اور کیا ریموو کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے فنگر پرنٹس کی ڈکشنری میں اس ڈیوائس کے کورسپونڈنگ فنگر پرنٹ رکھا ہوا تھا. اور آپ کو جب اس کیس میں یہ جو فنگر پرنٹ کا امیج ہے یہ جیسے ہی آپ اس کے چلڈرن میں سے ریموو کریں گے تو ساتھ ہی اسکرین پہ سے بھی, یعنی جب ری رینڈر ہوگا اسکرین پہ سے بھی یہ ریموو ہو جائے گا. تو اچیو کیا ہوا کہ ڈاؤن کے وقت وہاں پہ فنگر پرنٹ آ گیا, موو پہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ ہوا اور اپ پہ ریموو ہو گیا. تو ہم نے اچیو کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ٹچ ڈاؤن, ٹچ اپ اور ٹچ موو کی ایونٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک اپلیکیشن بنائی جس پہ جو ہماری جتنی فنگرز بھی ٹچ ڈاؤن کرتے ہیں ان ساروں کو سیپریٹلی ٹریک کرتی ہے اور اس پہ ساتھ ساتھ ایک امیج موو کرتی ہے. آپ چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ایک لائن ڈرا کرے تو آپ کو ایک ڈرائنگ اپلیکیشن مل جائے گی جس پہ آپ فنگر سے ڈرائنگ کر رہے ہیں اور ملٹیپل فنگر سے ملٹیپل لائنس لگتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ ملٹی ٹچ کی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں جو ٹچ کو ٹریک کرتی ہیں. اور ڈیوائس آئی ڈی اس میں کی کانسیپٹ ہے جو کہ آپ ریلیٹ کر رہے کہ وہ ڈیوائس آپ کی فنگرز کو سیپریٹلی ٹریک کر رہی ہے. یعنی جو فرسٹ فنگر ٹچ ڈاؤن ہوتی ہے جو بھی وہ 0 ہے, جو سیکنڈ ٹچ ڈاؤن ہوتی ہے وہ 1 ہے اینڈ سو آن. یہ تو ہو گئے آپ کے بیس ایونٹس. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے جو ہائر لیول ایونٹس ہیں ان کی, اور ان کو WPF میں ہم مینوپولیشن ایونٹس کہتے ہیں. یعنی جو بیس ایونٹس کو خود سے مینوپولیٹ کر کے ہمیں ایک ہائر لیول ایبسٹریکشن دیتے ہیں. اس ایبسٹریکشن کی کیا ایگزامپلس ہیں؟ مثلاً آپ کو ایک موبائل فونز پہ کامن فیچر ہے سوائپ کرنا یا زوم کرنا پنچ کر کے یا روٹیٹ کرنا چیز کو 2 فنگر سے. اب یہ ساری چیزیں آپ ان بیس ایونٹ سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ٹچ ڈاؤن, موو اور اپ کو کمبائن کر کے یہ ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. آپ کی 2 فنگرز ڈاؤن ہوں اور اس کے بعد وہ موو اپارٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یوزر پنچ کر کے اسے زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر ڈفرینٹ اپلیکیشنز, یہ چونکہ بہت کامن آپریشنز ہیں اور بہت ساری اپلیکیشنز میں ہوتے ہیں, لائک آپ کا ویب براؤزر اسے زوم کے لیے یوز کرتا ہے, آپ کی امیج اپلیکیشن اسے یوز کرتی ہے اور ڈفرینٹ اپلیکیشن زوم کے لیے اسے یوز کرتی ہیں, یا کوئی اورینٹیشن چینج کرنے کے لیے اسے یوز کرتا ہے, کوئی آربیٹری روٹیشن کے لیے یوز کرتا ہے. تو یہ اگر ڈفرینٹ اپلیکیشنز خود سے امپلیمنٹ کریں گی تو تھوڑا انکنسسٹنٹ بیہیویئر ہوگا, جبکہ یوزر انٹرفیس میں کنسسٹنسی ایک پرائم گول ہوتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کی اپلیکیشن ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ طرح سے چلے, اگر وہ یوزر کے لیے کنسسٹنٹ بیہیویئر دے گی لائک آل ادر انٹرفیسز ہی از یوز ٹو, تو پھر وہ اس کے لیے مور یوزفل ہوگی. تو یہاں پہ بھی کنسیپٹ یہی ہے کہ یہ کمپلیکس آپریشنس ہیں جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اف یو چوز یو کین ٹیک دا ہائر لیول ایبسٹریکشنز. یہاں پہ آپ کے پاس کیا ایونٹس ہیں؟ آپ کے پاس ایک مینوپولیشن اسٹارٹنگ, اس کو مینوپولیشن کہہ رہے ہیں ہم, یہ جو ملٹیپل فنگرز سے مینوپولیشن ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بیس ایونٹس نہ ہینڈل کریں. یعنی آپ یہ جو سمپلر ایونٹس ہیں ٹچ ڈاؤن اپ موو یہ خود نہ ہینڈل کریں, اور آپ کو ایک اسپیشل مارک کرنا پڑے گا کہ یہ مینوپولیشن انیبلڈ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ایونٹس آئیں گے, ایک مینوپولیشن اسٹارٹنگ کا اور پھر ایک اسٹارٹڈ کا. یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے آپ کی اپلیکیشن میں روٹیشن کی سینس ہی نہیں بنتی, تو آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جو میں اس وقت ایکسیپٹیبل مووز ہیں وہ صرف لائک سوائپ ہے یا صرف پنچ ہے یا صرف روٹیٹ ہے. تو ایک پرفارمنس بینیفٹ ہوگا جو مینوپولیشن ہینڈل کرنے کا فریم ورک ہے وہ ان ایونٹس کو صرف مانیٹر کرے گا, اور جو آپ الاؤ نہیں کریں گے انہیں نہیں کرے گا. یا جس کنٹینر کے رسپیکٹ میں, یعنی جس کے ریلیٹیو سارے ٹرانسفارمس یا سارے آپریشنس ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں آپ اسے چینج کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹارٹنگ ایونٹس ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس مینوپولیشن ڈیلٹا کے ایونٹس آتے ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو روٹیٹ کرنا ہے, اسکیل کرنا ہے یا ٹرانسلیٹ کرنا ہے, یعنی 3 ہی بیسک آپریشنس ہیں. ان کی ڈیٹیلس آتی ہے. اور پھر ایونچولی جو بھی آپ آپریشن فنگر سے کر رہے ہیں, جس پوائنٹ پہ آپ فنگرس اپ کریں گے, یعنی جس پوائنٹ پہ لیٹ سے 2 فنگرس ڈاؤن کر کے آپ نے زوم کیا اور جس پوائنٹ پہ آپ اپ کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ کو
فائنلی مینیپولیشن کمپلیٹڈ کا ایونٹ آئے گا. یہاں پہ مینیپولیشن کمپلیٹڈ سے پہلے ایک ایونٹ اور آتا ہے, لیکن اس کی بات ہم تھوڑی دیر میں کریں گے. ابھی تک ہم نے جو دیکھا مینیپولیشن اسٹارٹیڈ, اس کے بعد مینیپولیشن ڈیلٹا کا ایونٹ, اور ایونچولی مینیپولیشن کمپلیٹڈ کا ایونٹ. اس میں آپ کو کسی ایک ایلیمنٹ, کسی ایک پیرنٹ ایلیمنٹ پہ از مینیپولیشن انیبلڈ کو ٹرو کرنا ہوگا, اور وہ آپ کا ڈیفالٹ مینیپولیشن کنٹینر بن جائے گا. ابھی میں نے آپ کو بتایا مینیپولیشن کنٹینر وہ ایریا ہے جس کے ریلیٹیو آپ کی سوائپ یا زومنگ یا روٹیشن ہو رہی ہے, جس کے اندر وہ یہ سارے, آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جس کو کنٹینر کہہ رہے ہیں اس کے ٹچ ڈاؤن, موو اور اپ ایونٹس آٹومیٹیکلی ہینڈل ہو کے یہ مینیپولیشنس بن جائیں گی. تو اس کے اندر جتنے ایونٹس ہیں وہ مینیپولیشنس کو, جتنی لائک ایک امیج ہے, اس امیج کو ہم ایک ونڈو میں ڈال رہے ہیں یا ایک کینوس میں ڈال رہے ہیں, اور اس پہ ہم یہ ڈفرینٹ آپریشنس سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کینوس پہ از مینیپولیشن انیبلڈ کو ٹرو کر دیں گے. جو آپ کے پاس یہ آپریشنز آتے ہیں, اس میں آپ کے پاس ایک ٹرانسلیشن, روٹیشن, آپ کے پاس ایکسپینشن اور اسکیلنگ سملر ہے. ایکسپینشن میں آپ کو اس کے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں اس کے سائز مل رہا ہوتا ہے, کس طرح سے ایکسپینڈ کر رہا ہے. اسکیلنگ میں آپ کو فیکٹر مل رہا ہوتا ہے کہ 2x کرنا ہے, 1.5x کرنا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی چیز اچیو کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ادر دین دیٹ آپ کا ایک ٹرانسلیٹ ہے جو آپ, جس سے آپ سوائپ بیہیویئر لے سکتے ہیں, یا کسی چیز کو پکڑ کے آپ موو کر رہے ہیں, اور روٹیٹ ہے, روٹیٹ, زوم اور آپ کے پوزیشننگ. تو زوم بیسیکلی آپ کا اسکیلنگ یا ایکسپینشن دونوں طریقے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اب ہم ایک ایگزامپل بنائیں گے, اور ایگزامپل کیا ہوگی کہ کینوس کے اندر ہم ایک فوٹو ریپرزینٹ کر ایک شو کریں گے, اسی طرح سے ریسورسز سے جیسے لاسٹ ایگزامپل میں کی تھی, اور پھر یوزر اس کو زوم بھی کر سکے گا, اسے روٹیٹ کر سکے گا, اور اسے ریپوزیشن کر سکے گا. تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ونڈو بنائی ہے اور اس کے اندر ایک کینوس بنایا ہے. اگین کینوس ہمیں ایبسولوٹ پوزیشننگ کرنے دیتا ہے, اور ہم یہاں پہ صرف اسے ایبسولوٹلی پوزیشن کریں گے بیسڈ آن یوزر جو مینیپولیشن ایونٹس کرے گا. اس میں ہم نے ایک امیج ٹیگ سے یہاں پہ ایڈ کیا ہے, اس کے سورس, اس کا ہم نے فائل نیم دیا ہے, اور اس میں ایک رینڈر ٹرانسفارم ایڈ کی ہے جس کے اندر ایک ایمٹی میٹرکس ٹرانسفارم ہے. تو بائی ڈیفالٹ یہ کچھ نہیں کرے گا, یہ صرف یہاں پہ پلیس ہو رہا ہے. اس میٹرکس ٹرانسفارم کے پیرامیٹرز ہم رن ٹائم پہ سیٹ کریں گے. اس کے کوڈ میں ہم نے انیشلائز کمپوننٹس کے بعد کینوس ڈاٹ مینیپولیشن ڈیٹا ایونٹ کو ہوک کیا ہے. اسے ہم زیمل میں بھی کر سکتے تھے, اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے. اور اس ایونٹ کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں, اس ایونٹ کے اندر ہمیں مینیپولیشن ڈیلٹا ایونٹ آرگومنٹس آ رہے ہیں, تو ہم صرف مینیپولیشن ڈیلٹا ہینڈل کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے اسٹارٹڈ نہیں ہینڈل کیا. کیونکہ ہم کوئی اسپیشل یعنی اسٹارٹر سیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے کمپلیٹڈ بھی نہیں ہینڈل کیا. کمپلیٹڈ کے پوائنٹ پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے کوئی ایسی چیز ہے جو یوزر ادھر فل وے روٹیٹ کرے یا نہ کرے, تو ہم اس پوائنٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ روٹیشن ویلڈ ہے یا نہیں. اور کمپلیٹڈ پوائنٹ پہ ہم اسے مے بی واپس لے آنا چاہیں کہ نہیں, دیٹس ناٹ اے ویلڈ روٹیشن, یعنی یوزر اسے پکڑ کے موو کرے بٹ دین کمپلیٹڈ پہ وہ واپس آ جائے. تو کمپلیٹڈ اور اسٹارٹنگ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے. ہم یہاں پہ صرف یہ چاہ رہے ہیں جیسے جیسے یوزر اس کے ساتھ آپریشن کرے, لائک اسے زوم کرے یا موو کرے, وہ ساتھ ساتھ موو ہو, اینڈ دیٹس اٹ. تو اس میں ہمیں صرف مینیپولیشن ڈیلٹا کو ہینڈل کرنا کافی ہے. اس میں ہم کر کیا رہے ہیں, ہم وہ ٹرانسفارم جو ہم نے ایک میٹرکس ٹرانسفارم ایم بنایا تھا وہ ریٹریو کر رہے ہیں. کیسے؟ ہم فوٹو جو اس کا نام ہے ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم, جو ہمیں پتہ ہے ایک میٹرکس ٹرانسفارم ہے, اس لیے ہم نے اسے کاسٹ کر لیا ایز میٹرکس ٹرانسفارم. یہ ہمارے پاس ٹرانسفارم آ گئی. ایک سینیٹی چیک کر لیا کہ وہ نان نل ہے. اس کے بعد ہم نے اس ٹرانسفارم کے اندر جو ریئل میٹرکس ہے وہ آبجیکٹ لیا, اور اس آبجیکٹ میں ایکچولی فنکشنز ہیں ٹرانسلیٹ کے, روٹیٹ کے, اسکیل کے, جو اس میٹرکس کو اکارڈنگلی اپڈیٹ کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹرکس جو ہے وہ ٹرانسلیشن, اسکیلنگ, روٹیشن تینوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. دیٹس وائی اٹس ایزیسٹ کہ ہم یہاں پہ ایک میٹرکس یوز کر لیں. ایک اور طریقہ بھی ہے, یہاں پہ آپ ٹرانسفارم گروپ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم نے جب ٹرانسفارمس ڈسکس کیے تھے تو ہم نے کہا تھا ہم ٹرانسفارم گروپ یوز کر سکتے ہیں, اور اس گروپ کے اندر ہم ایک روٹیشن ٹرانسفارم, ایک ٹرانسلیشن ٹرانسفارم, ایک اسکیل ٹرانسفارم تینوں سیپریٹ ڈال سکتے ہیں, اور ان کے تینوں کے پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی انٹرنلی ایک میٹرکس ہی بنائے گا فار ایفیشنسی. لیکن یہاں پہ ہم نے چوز کیے
کہ ہم میٹرکس ٹرانسفارم بنا کے اور اس کے پیرامیٹرز خود سیٹ کر دیں. وہ کیسے سیٹ کر رہے ہیں ہم؟ اس میں ہم ٹرانسلیٹ جو میٹرکس کو کر رہے ہیں وہ جو ہمارے ایونٹ آرگومنٹس ہیں ای ڈاٹ ڈیلٹا مینیپولیشن ڈاٹ ٹرانسلیشن ڈاٹ ایکس. تو ڈیلٹا مینیپولیشن کیا ہے؟ ڈیلٹا مینیپولیشن آپ کے جو لاسٹ ٹائم مینیپولیشن ڈیلٹا کا ایونٹ آیا تھا تب سے اب تک کا ڈفرینس ہے. تو آپ کے جو بھی آلریڈی ٹرانسفارم ہوئی ہے آپ نے اسی میٹرکس کو لے کے اسے مزید ٹرانسلیٹ کر دیا بائی دا ڈیلٹا ٹرانسلیشن. اسی طرح آپ نے اسے روٹیٹ کر دیا ای ڈاٹ ڈیلٹا مینیپولیشن ڈاٹ روٹیشن, اور سملرلی آپ نے اسے اسکیل کر دیا, اور اس کے بعد آپ نے ٹرانسفارم ڈاٹ میٹرکس کو ریسیٹ کر دیا اس میٹرکس پہ اور اس ایونٹ کو ہینڈلڈ مارک کر دیا. تو آپ کے جو مینیپولیشن ڈیلٹا آتا ہے اس میں ہمیشہ دو ٹائپس کے ڈیلٹا ہوتے ہیں. ایک آپ کا جو کمیولیٹو ڈیلٹا ہے وہ ہوگا, اور ایک آپ کا یہ جو لاسٹ چینج سے لے کے اب تک کے ڈفرینس ہے وہ ہوگا. تو اس میں یعنی آپ کا جو کمیولیٹو ہے وہ کیا ہوگا کہ جس پوائنٹ پہ آپ کا اسٹارٹنگ ایونٹ آیا تھا تب سے اب تک کیا چینج آ چکی ہے, تب سے اب تک کتنا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. اور جو آپ کا ڈیلٹا ایونٹ ہے, ڈیلٹا کیا بتا رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ لاسٹ جو آپ کا ڈیلٹا ایونٹ آیا تھا تب سے اب تک کیا چینج آئی ہے. اگر ہم کمیولیٹو یوز کریں تو ہم ڈائریکٹلی میٹرکس ایک نیا میٹرکس بنا کے اس کا ٹرانسلیشن سیٹ کر سکتے ہیں کمیولیٹو ٹرانسلیشن پہ. بٹ اس کیس میں ہم نے چوز کیا ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ جتنی ٹرانسلیشن آلریڈی کر چکے ہیں وہ ایک میٹرکس سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے اور ہم اسے فردر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں بائی دا ڈیلٹا چینج. تو ہمیں ڈیلٹا چینج اور کمیولیٹو چینج دونوں مل رہی ہیں. پھر اس کے اندر ہمیں ٹرانسلیشن, اسکیلنگ, روٹیشن تینوں مل گئے, اور ایکسپینشن بھی ہے جو اسکیلنگ کو ذرا ڈفرینٹلی ریپرزینٹ کرتی ہے, یعنی ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں رادر دین اسکیل فیکٹر. یہ ساری چیزیں یوز کر کے ہم نے اپنا جو رینڈر ٹرانسفارم ہے اسے اپڈیٹ کر دیا. اچیو کیا ہوگا؟ اسکرین پہ آپ کے پاس امیج, ساتھ ساتھ آپ کی جو یعنی آپ پنچ کریں گے وہ زوم ہوگا, آپ اسے موو کر سکتے ہیں اسکرین پہ, آپ اسے روٹیٹ, زوم, پنچ, موو تینوں جو کی آپریشنز ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ دو ایشوز آتے ہیں. ایک ایشو آتا ہے باؤنڈس کا, کہ اگر آپ کسی اس مینیپولیشن ایونٹس یوز کر رہے ہیں اور اس امیج کو آپ آؤٹ سائڈ دا باؤنڈس لے جائیں گے تو کیا ہوگا. ایک یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو آتا ہے انرشیا کا. انرشیا ایشو سے زیادہ ایک یوزر انٹرفیس فیچر ہے جو کہ مور دین اے گیمک, اٹس مور لائک اٹ فیلز نیچرل. انرشیا کیا ہے؟ انرشیا یہ ہے, آپ نے اگر کسی چیز کو فلک کیا ہے, فلک کا کنسیپٹ کیا ہے؟ یعنی ایک تو کنسیپٹ ہے کہ آپ کسی چیز کو فنگر ڈاؤن کر کے موو کر رہے ہیں, اور اگر آپ اسے تیزی سے یوں کر رہے ہیں تو بھی وہی ریزلٹ اچیو ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کے تیزی سے موو کرنے کے بعد, فنگر اپ کرنے کے بعد پھر بھی جس چیز کو آپ نے موو کیا ہے وہ آہستہ آہستہ موو کرتی جائے تو اسے انرشیا کہتے ہیں. اور یہ اس سے آپ کا یہ فلک کا کنسیپٹ آتا ہے کہ آپ نے پیج کو رائٹ کرنا ہے, آپ اسے فلک کریں اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے فلک کیا, یعنی تھوڑا سا آپ نے موو کیا اور پھر وہ موو ہوتے 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 اسکرین سے نکلا. کیا جیسے آپ آئی فون میں کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ ہے اور آپ اسے اسکرال کر رہے ہیں, آپ اسے فلک کرتے ہیں وہ اسکرال ہوتی جائے گی, اور اگر آپ اینڈ میں بھی کریں گے آپ اسے تو وہ ایک اس میں باؤنس کا بھی افیکٹ ہے. تو یہ افیکٹس یعنی آپ کے یوزر انٹرفیس کو مور نیچرل بناتے ہیں. یعنی جیسے اگر آپ کے پاس ایون ایک فزیکل لسٹ آن ریل ہے, آپ اسے موو کرتے ہیں تو وہ سلولی موو کرتی جائے گی. تو یہ دو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے, اور اس سے پہلے میں ایک کانسیپٹ ڈسکس کر لوں جو ابھی ہم نے پچھلی اس ایگزامپل میں تو ہم نے ایونٹ ایکسپلیسٹلی ہوک کیا تھا. اس سے پچھلی ایگزامپل میں آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو کہا تھا آن ٹچ ڈاؤن, آن ٹچ موو اور آن ٹچ اپ کو ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ ایڈ نہیں کی تھی, لیکن ہم نے ان کے ایونٹ ہینڈلر لکھے تھے. تو جتنے ہمارے کنٹرولز ہیں ان سارے کنٹرولز میں اگر کوئی کنٹرول کوئی ایونٹ تھرو کرتا ہے, کوئی ایونٹ ریز کرتا ہے, لیٹس سے بٹن ایک ایونٹ ریز کرتا ہے کلک کا, تو بائی کنونشن بٹن اپنا ایک پروٹیکٹڈ میتھڈ آن کلک کا بھی کال کرے گا اور پھر ایونٹ ریز کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے بٹن سے کوئی کلاس ڈرائیو کی ہے
تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آن کلک کال ہوگا اور آپ آن کلک کو اوور رائٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی نام کا آربیٹری نام کا فنکشن بنا کے اسے کلک کے ایونٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں انووک ہونے. یہ میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ کوئی بھی کنٹرول کوئی ایونٹ جب تھرو کرنے لگا ہے، لیٹ سے وہ ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ تھرو کرنے لگا ہے، اور ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ کون تھرو کرے گا؟ آپ کی لیٹ سے ونڈو تھرو کرنے لگی ہے. تو ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ تھرو کرنے، جو ٹچ ڈاؤن ایونٹ ہے اس کو تھرو کرنے سے فوراً پہلے وہ اپنا ایک آن ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ انووک کرے گی. اور آن ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ ایک پروٹیکٹڈ ایونٹ ہے، تو اگر آپ نے اس سے ڈیرائیو کلاس میں ایونٹ کو ہینڈل کرنا ہے تو اب آپ کے پاس دو آپشنس ہیں. اگر آپ ڈیرائیو کلاس میں نہیں ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے ایونٹ ہک کرنا. یہ آپشن صرف اور صرف ڈیرائیو کلاس میں ہے. ڈیرائیو کلاس میں ادھر آپ اس پروٹیکٹڈ ممبر کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں یا آپ ایونٹ کو ہک کر سکتے ہیں. اور ایونٹ ہک کرنے کا مطلب ہے پلس ایکول کر کے اپنا ہی ایک میتھڈ اس میں ایڈ کر دیں. تو یہاں پہ یہ کیس ایسا تھا کہ ہم نے ایک فنکشن کو اوور رائڈ کر رہے ہیں، ہم سب کلاس میں ایک بیس کا تھرون ایونٹ پکڑ رہے ہیں، تو ہمیں یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم اسے سیپریٹلی زیمل میں ہک کریں یا پلس ایکول کر کے ہک کریں، اور ہم نے اس پروٹیکٹڈ میتھڈ کو اوور رائڈ کر لیا. اس کی ایک دو ایگزامپلس ہم لیٹر بھی دیکھیں گے. اور یہ کنونشن ہے کہ اگر ہم بیس کلاس کا کوئی ایونٹ پکڑنا چاہ رہے ہیں اور اس میں وہ آن، یعنی اس کا ایک آن ورژن ہے لائک آن کلک، جسے وہ اپنے ایونٹ ہینڈلر کے علاوہ ڈائریکٹلی انووک کر رہی ہے بیس کلاس، تو ہم اسے اوور رائڈ کر لیں گے. تو یہ چوائس جب آتی ہے ہم اوور رائڈ کو پریفر کرتے ہیں، لیکن اس کلاس سے باہر یہ چوائس ہی نہیں ہے اور وہاں پہ ہمیں ایونٹ ہی ہک کرنا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی کہ ہم نے وہاں پہ آن ٹچ ڈاؤن موو اور اسے زیمل میں ہک کیے بغیر یوز کر لیا. اور چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں دیر از آلسو دا سیم میتھڈ ہوکڈ ان بیس کلاس، یعنی بیس کلاس میں بھی ایک آن کلک موجود ہے، مے بی وہ کچھ کر رہا ہو. تو دیٹس وائی ہم بیس ڈاٹ آن کلک یا بیس ڈاٹ آن ٹچ اپ جو بھی ایونٹ ہم نے اوور رائڈ کیا ہے تو ہم بیس کا میتھڈ بھی کال کرتے ہیں. اگر ہم ایک ایونٹ ہک کر رہے ہیں یعنی پلس ایکول کر کے ایک ایونٹ میں ایڈ کر رہے ہیں تو ہم ایک ٹوٹلی نیا میتھڈ، ایک نیا ڈیلیگیٹ ہے جو اس میں ایڈ ہو رہے ہیں. اس کیس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیس کا ایونٹ، بلکہ بیس آپ اوور رائڈ کر ہی نہیں رہے، بیس میں بھی وہ میتھڈ ہی نہ ہو جس نام کا آپ نے میتھڈ بنایا ہے. تو یہ بیس کو کال کرنا، یہ یا اوور رائڈ کرنا، یہ ایک پیرلل طریقہ ہے ایونٹ کال کرنے سے، اور اویلیبل صرف ڈیرائیوڈ کنٹرول سے ڈیرائیوڈ کلاس میں. جس کلاس نے ایونٹ تھرو کرنا ہے اس سے ڈیرائیوڈ میں اویلیبل ہے. اور اویلیبل کیوں ہے؟ کیونکہ ڈبلیو پی ایف نے ایک کنونشن سیٹ کی ہے، اور بائی کنونشن صرف اس کے سارے ایونٹس ایونٹ آن کلک کال ہوتا ہے یا آن وٹ ایور، اور اس کے بعد وہ ایونٹ ریز ہوتا ہے. اب واپس آتے ہیں جو ہماری ملٹی ٹچ سے ریلیٹڈ ڈسکشن تھی، جس میں ہم نے دو ایشوز ڈسکس کیے ہیں، ایک باؤنڈ کی اور ایک انرشیا کا. تو پہلے انرشیا کو لیتے ہیں. انرشیا سے ریلیٹڈ ابھی میں نے بات کی ہے، آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹارٹنگ، اسٹارٹڈ، ڈیلٹا اور کمپلیٹڈ ایونٹس آ رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے اسکرین پہ کوئی زوم آپریشن یا سوائپ آپریشن شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ آئے گا، اسٹارٹڈ آئے گا، اور پھر جیسے جیسے آپ کا آپریشن کنٹینیو کر رہے ہیں، لائک آپ روٹیٹ کر رہے ہیں یا پنچ کر رہے ہیں یا سوائپ کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈیلٹا ایونٹس آئیں گے. اور پھر جب آپ کی فنگرس اسکرین کو، ساری کی ساری فنگرس اسکرین کو سے اپ ہو جائیں گی، اس پوائنٹ پہ کمپلیٹڈ ایونٹ آئے گا. لیکن ان ریئلٹی جو آپ کا کمپلیٹڈ ایونٹ سے پہلے ایک اور ایونٹ آتا ہے، یعنی جب آپ نے فنگرس کا کانٹیکٹ ٹوٹلی ختم ہو گیا اس پوائنٹ پہ آپ کو ایک مینیپولیشن انرشیا اسٹارٹنگ ایونٹ آتا ہے. یہ ایونٹ کیا ہے؟ اس ایونٹ کا ٹوٹل پرپز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس وقت ٹرانسلیشن یا روٹیشن یا جو آپریشن چل رہا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپریشن ایک دم سے ختم نہ ہو بلکہ سلولی ختم ہو، تو آپ اس کے پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ختم ہو. یعنی آپ نے اگر سوائپ کیا ہے تو سوائپ کے پوائنٹ پہ آپ کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اور آپ اس پوائنٹ پہ یہ سیٹ کر سکیں کہ ایون فنگرز کا کانٹیکٹ ختم ہونے کے بعد کچھ آپریشن کنٹینیو کرے، اور جو پیرامیٹرز آپ اس پوائنٹ پہ سیٹ کریں گے ان کی بیسس پہ آپ کو مینیپولیشن ڈیلٹا کے ایونٹس آتے رہیں گے، ایز ایف کہ یوزر ایکچولی اسکرین پہ سلولی کانٹیکٹ ختم کر رہا ہے. تو آپ نے لیٹ سے ڈیسیلریشن ایک سیٹ کر دی
کہ آپ نے یوزر نے فلک کیا ہے تو وہ فلک کے بعد اگر آپ یہاں پہ ایک ڈیسیلریشن سیٹ کر دیں آپ کو سلو اسپیڈ پہ ڈیلٹا ایونٹس آتے رہیں گے, یعنی ایونٹس اسی اسپیڈ پہ آئیں گے, آپ کو بیسیکلی جو آپ کا ٹرانسلیشن ہے وہ کم ہوتی جائے گی. تو یعنی بیہیویئر ایسی ہے کہ جیسے یوزر نے ایکچولی تیزی سے فلک کرنے کا سلو ہاتھ پک کیا, لیکن ایکچولی صرف اس ایک ایونٹ میں ڈیسیلریشن اور کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے سے ہمیں یہ بیہیویئر اچیو ہوا. اس میں ہمارے پاس اس کے جو مینیپولیشن اسٹارٹنگ ایونٹ آرگومنٹس ہیں, اس میں ہمارے پاس ایک ٹرانسلیشن بیہیویئر ہے, ایک روٹیشن بیہیویئر ہے, ایک ایکسپینشن بیہیویئر ہے, اور ہم اس میں سے ون اور مطلب ایک یا ایک سے زیادہ سیٹ کر سکتے ہیں, یعنی اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کا انرشیا کتنا ہے. یعنی آپ لیٹ سے کسی چیز کو فلک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کتنی دیر بعد سلو ڈاؤن ہو کے رکے. مطلب بعض چیزوں میں ہمیں بہت تھوڑا سا ڈسٹینس بھی, یعنی بہت زیادہ ڈیسیلریشن بھی بڑی اچھی رہتی ہے, بس یوزر کو ایک نیچرل افیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ ابرپٹ اسٹاپ نہیں ہوا. اور بعض چیزوں میں آپ چاہتے ہیں یوزر ہلکا سا ٹچ کرے, اور لیٹ سے کنٹیکٹ لسٹ ہے تو یوزر نے تیزی سے فلک کیا, وہ کافی دیر تک اسکرال ہوتے ہوتے سلولی رکے تاکہ یوزر کے لیے ایک لانگر کانٹیکٹ لسٹ کو ٹریورس کرنا ایزی ہو. تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ ڈیسیلریشن کتنی چاہتے ہیں. تو ٹرانسلیشن بیہیویئر کے اندر جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں آپ کے پاس, اس میں ایک ڈیزائرڈ ڈسپلیسمنٹ ہے, ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن ہے, اور انیشیل ویلوسٹی ہے. اور اس میں جو انیشیل ویلوسٹی آپ کی آ رہی ہے وہ آپ کی پری کیلکولیٹڈ ہے, یعنی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں, آپ کسٹم لاجک بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نہیں چینج کرتے اور تو جس سپیڈ سے آپ نے سٹارٹنگ سے لے کے اس کمپلیشن سے فوراً پہلے تک, یعنی فنگرز پک ہونے تک جو سپیڈ تھی وہ خود بھی کیلکولیٹ کر رہا ہے اور اس نے پری پاپولیٹ کی ہوئی ہے. تو آپ کو انیشیل ویلوسٹی سے کوئی چینج کرنا ریکوائرڈ نہیں ہے, یا اسے خود کیلکولیٹ کرنا ریکوائرڈ نہیں, آپ سسٹم کیلکولیٹڈ ویلیو یوز کر سکتے ہیں. اور آپ ادھر ڈیزائر ڈسپلیسمنٹ یا ڈیزائر ڈیسیلریشن سیٹ کر سکتے ہیں, یعنی آپ یہ کہیں کہ اس کو 100 ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس کے بعد رک جانا چاہیے, یا آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی ڈیسیلریشن لائک 0.01 کی سپیڈ سے یہ ڈیسیلریٹ ہوتا جائے. تو جو آپ پیرامیٹر سیٹ کریں گے اس کے اکارڈنگلی اس کی ڈیسیلریشن ہوگی, اور انیشیل ویلوسٹی یوزلی آپ کو چینج نہیں کرنی چاہیے, اس کی آٹو کیلکولیٹڈ ویلیو کافی ہے. روٹیشن بیہیویئر میں اگین ڈیزائرڈ روٹیشن کہ آپ لیٹ سے چاہتے ہیں کہ مزید وہ 10 ڈگریز چلتا رہے, یا ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن. تو ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن اور روٹیشن میں فرق کیا ہوگا, یا فار دیٹ میٹر ڈیزائرڈ ڈسپلیسمنٹ اور ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن میں فرق کیا ہوگا. اگر آپ ایک فکسڈ اماؤنٹ دیتے ہیں, لیٹ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے 10 ڈگریز یا 20 ڈگریز مزید جانا ہے, تو آپ ویدر یو لائک روٹیٹ اٹ ویری فاسٹ اور ویدر یو روٹیٹ اٹ سلو, تو وہ اس کیس میں بھی آگے سلولی جاتا جائے گا. کسی کیس میں ڈیسیلریشن کم کر کے, کسی میں زیادہ کر کے, وہ ایونچولی اتنا ہی موو کرے گا. جبکہ اگر آپ صرف ڈیسیلریشن سیٹ کریں گے تو آپ نے زیادہ سپیڈ سے اسے روٹیٹ کیا تو وہ زیادہ دیر تک جائے گا, اور ہلکی سپیڈ سے کیا تو وہ کم دیر تک جائے گا, وچ از مور نیچرل. ایکسپینشن بیہیویئر میں ڈیزائرڈ ایکسپینشن, ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن, انیشیل ریڈیس, انیشیل ویلوسٹی. اگین انیشیل والی چیزیں پری پاپولیٹڈ ہوں گی, یو ڈونٹ ہیو ٹو کیلکولیٹ دیم. ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن اور ایکچوئل ویلیوز میں سے آپ کو ڈیسیلریشن سیٹ کریں گے تو دین دا ڈسپلیسمنٹ اور اینگل ڈیپینڈس آن دا اسپیڈ آف یوزر موومنٹ, اور اگر آپ ڈیزائرڈ ڈسپلیسمنٹ سیٹ کر دیں گے تو وہ ڈیسیلریشن اکارڈنگ ٹو مطلب اسے ایڈجسٹ کر دے گا کہ وہ سلولی آپ کے اسی ڈسپلیسمنٹ پہ آ کے اینڈ ہو. اس میں جو آپ کی یہ ڈیزائر ڈیسیلریشن ہے یہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ آپ اسے سیٹ کرنا سب سے کامن بیہیویئر ہوگا تاکہ آپ کی اسپیڈ ڈیپینڈنٹ ہو, بجائے اس کے کہ کسی اور چیز کو سیٹ کریں. اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے جو لاسٹ امیج والی ایگزامپل لی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, اور جو چیزیں ہم نے نئی ایڈ کی ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس میں ہم نے مینیپولیشن انرشیا اسٹارٹنگ ایونٹ کو کیپچر کیا ہے, اسے ہوک کیا ہے. کیسے؟ پلس ایکول کر کے ہم نے کینوس مینیپولیشن انرشیا اسٹارٹنگ, اگین یہ زیمل میں بھی لکھ سکتے تھے. اس ایونٹ کے اندر ہم نے کیا کیا, سمپل ای ڈاٹ ٹرانسلیشن بیہیویئر ڈاٹ ڈیزائر ڈیسیلریشن, اور روٹیشن کی بھی ڈیسیلریشن اور ایکسپینشن کی ڈیسیلریشن 0.01 پہ سیٹ کر دی. اس کے علاوہ ہمارا جو ڈیلٹا ایونٹ ہے ہینڈلر ہے وہ بالکل وہی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں.
تو یہ جو انرشیا سٹارٹنگ ایونٹ ہے اس میں روٹیشن بیہیویئر یا یہ سارے بیہیویئر جو انرشیا ریلیٹڈ بیہیویئر ہے اس کو سیٹ کرنے کا آپ فائدہ دیکھیں کہ آپ کے جو باقی ہینڈلنگ ہے، جو ڈیلٹا ہینڈلنگ یا باقی جو آپ کی پروسیسنگ ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. یعنی باقی پروسیسنگ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے یوزر نے خود ہی سلو ڈاؤن کر کے فنگر اپ کر دی. تو یہ یعنی ایک ایبسٹریکشن اور ان ہائر لیول ایونٹس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ آپ کو کنسسٹنٹ بھی انٹرفیس دیا ہے کہ آپ کی ساری اپلیکیشنز سیم طرح سے انرشیا کو ڈیل کریں گی، اور انرشیا کو ایسے کر دیے ایز اف انرشیا ریئلی نہیں ہے بلکہ یوزر نے خود ہی سلو ڈاؤن کیا ہے. تو یہ ان ایونٹس کا ایک مین فائدہ ہے. دوسرا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ملٹی ٹچ میں یا جب اس طریقے سے آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کو ایک باؤنڈری کا ایشو ہے کہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو پکڑ کے اور تیزی سے فلک کرتے ہیں اور وہ انرشیا کی وجہ سے اسکرین سے باہر نکل جائے. یعنی جو ابھی تک ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ یوزر امیج کو پکڑ کے کہیں بھی موو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یوزر نے امیج کو پکڑ کے کنارے پہ موو کر دیا، اس کی فنگر ہمارے کوآرڈینیٹ سے تو باہر نہیں جائے گی. لیکن ونس ہم نے انرشیا انٹروڈیوس کر دیا تو اب ہم نے امیج کو فلک کیا کارنر کے قریب اور اس کے کوآرڈینیٹس تھوڑی دیر تک چینج ہوتے جائیں گے اور وہ مے بی ہمارے باؤنڈنگ باکس سے ہی باہر نکل جائے، جس کے بعد ہم اسے ٹچ ڈاؤن سے اس فنگر کو یعنی اس امیج کو کیپچر بھی نہیں کر سکتے، وہ ٹچ ڈاؤن میں آئے گا ہی نہیں. تو ہمارے پاس ایک ایونٹ ہے مینیپولیشن باؤنڈری فیڈ بیک کا، جس کے تھرو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ ہمیں ایک اسپیشل ایونٹ آ جائے جب ہماری کوئی مینیپولیشن باؤنڈری سے باہر جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مینیپولیشنس کا ایک کنٹینر ہوتا ہے جو ہم نے اس کیس میں کینوس سیٹ کیا ہوا ہے، اور مینیپولیشن کنٹینر کے ریلیٹیو ساری مینیپولیشنس ہو رہی ہیں، وچ مینس کہ مینیپولیشنس کو باؤنڈری کا پتہ ہے. اگر مینیپولیشنس کو باؤنڈری کا پتہ ہے تو وہ ہمیں یہ ایونٹ بھی دے سکتی ہیں کہ اس وقت یہ پرٹیکولر مینیپولیشن سوائپ یا روٹیٹ یا زوم باؤنڈری سے باہر جانے لگی ہے، اور ہم اکارڈنگلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ایک ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے ہم کوئی اسکرال ویور یوز کر رہے ہیں تو اسکرال ویور میں پیننگ ہونے لگ جائے، جو میں نے آپ کو شروع میں انٹروڈیوس کی تھی کہ آپ کسی امیج کو پکڑ کے موو کر رہے ہیں تو ریلیٹیو ٹو دی ادر ڈاکومنٹ وہ ایسے لگے جیسے باقی ڈاکومنٹ رائٹ ہونے لگ گئی ہے اور وہ امیج کنارے پہ رکا ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ اس ڈاکومنٹ میں ڈفرینٹ ایریا پہ جا رہے ہیں بٹ آپ کی اسکرین ساتھ ساتھ پین ہو کے اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ نے وہ امیج ہولڈ کیا ہوا ہے. تو ریلیٹیو ٹو دا ہول ڈاکومنٹ آپ موو کر رہے ہیں بٹ اسکرین پہ آپ رکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ باؤنڈری کے قریب آ گئے ہیں. ویسے ہی جیسے ورڈ میں آپ کوئی ٹیکسٹ کو کاپی کر کے اور اسے موو کریں اور باٹم پہ ہولڈ کر لیں تو آپ کا باقی ٹیکسٹ اوپر جانے لگتا ہے. تو آپ کا بیسیکلی ونڈو پین ہو کے نیچے آ رہی ہے، یعنی پوری ڈاکومنٹ میں سے جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں وہ ایریا اب آپ لوور ایریا دیکھ رہے ہیں، لیکن اسکرین پہ چیزیں یعنی اسکرین پہ جو آپ نے ٹیکسٹ کاپی کیا ہوا ہے وہ ونڈو کے باٹم پہ ہی ہے. تو اس بیہیویئر کو کہتے ہیں پیننگ بیہیویئر، کہ آپ نے کسی چیز کو موو کر رہے ہیں اور آپ کی جو ونڈو ہے وہ اکارڈنگلی پین کرتی رہے. اس میں ایک جو اسکرال ویور ہے جس میں ہم نے اسکرالنگ کے لیے انٹروڈیوس کیا تھا اس میں ایک ڈیفالٹ بھی پیننگ کا موڈ ہے جس کو ہم سیٹ کر دیں تو ہم یہ چیز آٹومیٹیکلی اچیو کر سکتے ہیں. ادروائز ہمیں باؤنڈریز کی کیئر خود کرنی ہوگی، اور ایون اسکرال ویور کے کیس میں اگر وہ پین کر بھی جائے اور ہماری کوئی ڈاکومنٹ کی ایونچوئل باؤنڈری ہے تو اس سے وہ باہر نہ نکلے، رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہیں ہم، اس سے باہر نہ رینڈر ہو، یوزر ایریا میں رہے، یہ چیکس ہمیں ایڈ کرنے ہوں گے. ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم یہ انرشیا کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے، اور انرشیا کو کس طرح سے دیکھیں گے. ہم ذرا ایک ایسی ایگزامپل لے رہے ہیں جس میں انرشیا ذرا زیادہ دیر تک یعنی ہم بہت تھوڑی سی ڈیسیلریشن دیں اور زیادہ دیر تک انرشیا اپلائی ہو. ہم ایک اسپن ویل بنائیں گے، جس طرح کا ایک پرائز ویل ہوتا ہے جسے گیم میں یوز ہوتا ہے، تو اس طرح کا ہم ایک ویل بنائیں گے جسے یوزر ہلکا سا فلک کرے اور وہ روٹیٹ کرتا جائے، اور وہ روٹیٹ کرتا جائے کافی دیر تک انٹل کہ وہ پھر کسی پوائنٹ پہ آ کے رکے اینڈ مطلب گیم میں اس کے اگینسٹ جو بھی ایکشن ہونا ہو وہ ہو. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کوڈ میں کیا کیا اور کیسے انرشیا انٹروڈیوس کیا ہے. یہ ہم اس کی زیمل ہے اور یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. اور زیمل میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ونڈو کے بیک گراؤنڈ میں اگین گریڈینٹ یوز کیا ہے. یہ یوزر انٹرفیس میں جو یلو کلر آپ اورنج سے وائٹ دیکھ رہے ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں ہم نے دیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک گریڈ بنایا ہے جس کے اندر ہم نے ایک امیج ڈالا ہے، اس امیج کا
رینڈر ٹرانسفارم اوریجن ہم نے 0.5 دیا وچ مینس مڈل آف دا اسکرین. اسے ہم نے ایک PNG فائل دے دی, اس کے مارجن سیٹ کر دیے. اس کے بعد ہم نے اس میں ایک رینڈر ٹرانسفارم دیا ہے جو روٹیٹ ٹرانسفارم ہے, اور یہ روٹیٹ ٹرانسفارم کے ابھی کوئی پیرامیٹرس نہیں, کوئی آرگومنٹس نہیں, وچ مینس 0 ڈگری روٹیشن, وچ مینس کہ اسکرین پہ اسٹریٹ اپ شو ہوگا. بٹ اس رینڈر ٹرانسفارم کے آرگومنٹس ہم سیٹ کریں گے تھرو دا مینیپولیشن ایونٹس. اور یہاں پہ یہ یاد ہے کہ اگر ہم مینیپولیشن ایونٹ میں اس رینڈر ٹرانسفارم کو نیو کر کے کریٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, بٹ ہمیں چیک لگانا پڑے گا کہ یہ اسے نیو کریں فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم آئیں تو دوبارہ نیو نہ کریں اف اٹس آلریڈی نل اور ناٹ. لیکن ہم یہاں پہ زیمل کی ڈکلیریٹو پاور یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک آبجیکٹ لیٹر چاہیے, اسے ڈکلیئر کر کے کریٹ کرا دیتے ہیں اور بعد میں اس کے پیرامیٹر سیٹ کر لیں گے. اس کے بعد یہ امیج رینڈر ٹرانسفارم, امیج کے ٹیگس کلوز ہوئے اور ایک ایرو کا ہم نے ٹاپ پہ شو کر دیا جو بیسیکلی ہمارے ویل کا وننگ پوائنٹ شو کر رہا ہے. اس کی کوڈ بیہائنڈ فائل میں ہم نے گریڈ ڈاٹ مینیپولیشن اسٹارٹنگ, ڈیلٹا, انرشیا اسٹارٹنگ اور کمپلیٹڈ کے چاروں ایونٹس ہوک کر لیے. اگین یہ بھی زیمل میں ہو سکتے ہیں. ان چاروں ایونٹس کے اندر ہم بہت سمپل کام کر رہے ہیں. جو اسٹارٹنگ ایونٹ ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ای ڈاٹ موڈ از اکول ٹو مینیپولیشن موڈس ڈاٹ روٹیٹ, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں صرف ایک مینیپولیشن ایونٹ روٹیٹ کا چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے. اگین یہ ایک پرفارمنس چیز ہے, بیکاز جب ڈیلٹا ایونٹ آنا ہے تو اگر آپ اس کی صرف روٹیشن والا اسپیکٹ یوز کر رہے ہیں تو یوزر چاہے اس پہ پین یا زوم کرنے کی کوشش کرے گا, کچھ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ ایونٹ آئے گا آپ اسے ریئیکٹ ہی نہیں کریں گے. لیکن اس سے پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی کہ آپ اسے پہلے بتا دیں کہ اس نے چیک ہی روٹیشن کرنی ہے. تو ہم نے یہی کیا ہے کہ اسے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ صرف روٹیشن چیک کرو. اس کے بعد جب ڈیلٹا ایونٹ آیا تو ہم نے اس کا جو پرائز ویل ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم ہے جو کہ ہم نے زیمل میں ڈکلیئر کر دیا تھا ایز اے روٹیٹ ٹرانسفارم, اسے ایز روٹیٹ ٹرانسفارم کاسٹ کیا. اور یہ ہمیں پتہ ہے ایگزسٹ کرتا ہے, کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم نے زیمل میں لکھا ہے. اور اس کا اینگل پلس ایکول کر دیا ڈیلٹا مینیپولیشن ڈاٹ روٹیشن سے. ہم نے پہلے بات کی تھی ایک ڈیلٹا مینیپولیشن ہے, ایک کیومولیٹو مینیپولیشن ہے, اور ڈیلٹا مینیپولیشن سے اس کی روٹیشن کا اینگل مزید ایڈ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے مینیپولیشن انرشیا اسٹارٹنگ کا ایونٹ ہو کیا اور اس میں روٹیشن بیہیویئر میں ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن سیٹ کر دی 0.001, یعنی کافی سلو, وچ مینس کہ یوزر ہلکا سا فلک کرے گا تو تھوڑی دیر تک جو روٹیشن ہے وہ چلتی رہے گی, جو ہم ایک پرائز ویل پہ بیہیویئر چاہ رہے ہیں. جس وقت یہ کمپلیٹڈ ہوا اس پوائنٹ پہ ہم جو بھی ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روٹیشن ہو گئی ہے, اب یوزر نے اس پوائنٹ پہ اس کی گیم میں کوئی وننگ ہوئی ہے یا گیم کا جو بھی نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ لے سکتے ہیں. تو روٹیشن میں ہم نے یہ جو ڈیلٹا مینیپولیشن کی جگہ کیومولیٹو روٹیشن بھی یوز کر سکتے تھے. اس کیس میں ہم روٹیٹ ٹرانسفارم کا اینگل اسٹریٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اینگل ہے. ڈیلٹا مینیپولیشن یوز کر رہے ہیں تو روٹیٹ ٹرانسفارم میں جو بھی اینگل ہے اس میں ہم نے یہ اینگل ایڈ کر دیا. تو جو بھی کسی سچویشن میں ہمیں ایزیئر لگے ڈیلٹا یوز کرنا یا کیومولیٹو یوز کرنا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھے ٹچ سے ریلیٹڈ, ملٹی ٹچ سے ریلیٹڈ ایونٹس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں بیکاز آف دا پاپولیرٹی آف اسمارٹ فونس, ٹیبلیٹس اور ٹچ کمپیوٹرس یا نوٹ بکس ود ملٹی ٹچ ٹریک پیڈس. اور اس سے ہم ایک زیادہ رچ یوزر انٹرفیس بنا سکتے ہیں. اگر ہم ملٹی ٹچ انیبل نہیں کریں اپنے کنٹرولز کو تو یہ جو فرسٹ ٹچ ڈیوائس ہے, جو فرسٹ فنگر ہے, وہ ایز اے ماؤس سیمولیٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اگر ہم ٹچ کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہم اس سے اپنے انٹرفیس کو بہت زیادہ ریچ بنا سکتے ہیں, اسپیشلی یوزنگ دیز ہائر لیول ایونٹس جو مینیپولیشن ایونٹس ہیں. اس سے ہم اپنے لسٹ باکس کو اسکرال بیہیویئر دے سکتے ہیں جس میں یوزر اسے فلک سے اسکرال کر لے یا وہ ڈفرینٹ ٹیکسٹ ایلیمنٹس کو زوم کر کے دیکھ سکے, اور ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت ایزی ہے. اور اس میں انرشیا کا بیہیویئر ہم نے دیکھا, اس میں باؤنڈنگ باکس کی ڈسکشن کی. تو یہ سارے سے ہم نے بیسیکلی آج ملٹی ٹچ کو فلی ایکسپلور کیا ہے کہ ماڈرن جو ملٹی ٹچ انٹرفیسز ہیں وہ کیسے ڈیزائن ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم WPF کے کچھ اور ٹاپکس ڈسکس کریں گے, اس کی کمانڈس کا بیہیویئر ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.